السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 شعبان المعظم 1441 سن ہجری، 21 اپریل 2020 منگل کا دن۔ اللہ رب العزت ہمارے دن کو مبارک فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس دن کو گناہوں سے پاک و صاف فرمائے، آمین۔ آج کا دینی سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے بغور سماعت فرمائیں، اور جن بھائی بہنوں کو آپ اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں ان تک دل ہی دل میں اللہ غفور الرحیم سے دعا کرتے ہوئے ان تک اس پیغام کو شیئر فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے اب تک ہمیں بعافیت اور باسلامت زندہ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مزید ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، رمضان المبارک کی مبارک سعادتوں میں ہمیں داخل فرمائیں، اور رمضان المبارک کی تمام سعادتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زندگی کے اس رمضان کو پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا رمضان المبارک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم مہینے کی عظمت اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخ ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور مختصر سا رمضان المبارک کے مہینے کے عنوان پر مختصر سا خطبہ پیش فرمایا، جو آپ حضرات کے سامنے بزبان اردو پیش کیا جا رہا ہے۔ بغور سماعت فرمائیں اور اس مبارک مہینے کی عظمت کو سمجھیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں گویا کہ 70 فرض ادا کر دیے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ اس سوال پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو یہ ایک گھونٹ دودھ، یہ ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم یا ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، استغفار۔ نمبر 3، جنت کی طلب۔ نمبر 4، آگ سے پناہ۔ یہ تفسیری خطبہ رمضان المبارک کا بہترین منشور ہے۔ اس خطبے کو سماعت کرنے کے بعد ہم اس مبارک مہینے کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنی شدت سے رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جتنا شعبان کی تاریخ معلوم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب شعبان کے آخر میں رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے رمضان المبارک کا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، پس آخری شعبان میں یعنی 29 شعبان کی رات میں اگر چاند نظر نہ آتا، یعنی 30ویں شعبان کی رات میں اگر 29 کو چاند نظر نہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عد 30 یومن، تو شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے، شمار فرماتے، اور پھر 30 دن مکمل کرنے کے بعد پھر رمضان المبارک کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک کا بہت ہی عظیم اور مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں، اس وقت ہم جو گھروں میں محصور ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بعض چیزیں ہم اس کو کراہتے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے مناسب ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔
چنانچہ اس وقت اس زندگی میں آج ہم اس موڑ پر داخل ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینے کے اندر ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، محصور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے طرف سے گویا کہ یہ انتظام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بالکل فارغ ہو کر، سارے باہر کے ٹینشنوں سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اور زندگی کے پچھلے رمضان جو ہم نے غفلت میں گزار دیے، کم از کم اس مہینے کے اندر اس رمضان کو اپنے زندگی کا سب سے بہتر اور عظیم رمضان بنا لیں۔ تو چنانچہ گزارش ہے آپ تمام احباب سے، خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے، میری نوجوان بچیوں سے، میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس رمضان المبارک کو آپ یہ ارادہ کر لیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کو ہم زندگی کا سب سے حسین اور سب سے بہتر رمضان انشاءاللہ بنائیں گے، اور اس کا سب سے آسان اور سب سے سہولت والا نسخہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس تین فتنے، اس بڑے فتنے، انٹرنیٹ کے فتنے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی، اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ ہم دن کے صرف اتنی دیر کے لیے ہم انٹرنیٹ استعمال کریں گے، اور وہ بھی اس نیت سے استعمال کریں گے جیسے کہ یہ جو آپ کا چینل ہے ندائے سیف الحق، اس میں آنے والی دینی اسباق کو ہم سماعت فرمائیں گے، اور اسی طرح دوسرے اللہ والوں کی جو باتیں ہمیں نیٹس کے ذریعے پہنچتی ہیں، ہم اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کر اپنے رمضان کو اور اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے آپ انٹرنیٹ کو دن کے کچھ حصوں میں استعمال کریں، اور باقی اوقات میں اللہ کے فضل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس عاجز کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بہت تھوڑا سا وقت ہم اپنے موبائل کے لیے، اپنے انٹرنیٹ کے لیے فارغ کریں، اور باقی سارا وقت اللہ کے کلام کے لیے ہم متعین فرما دیں۔ بہرحال چونکہ آج کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج کا یہ سبق آپ تک پہنچانے میں دیر ہو گئی، ہم معذرت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ جب ہم صبح سویرے اٹھیں اور سب سے پہلے ہم اپنا موبائل اٹھائیں، جب انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں ہم ویڈیوز چلاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دن کی شروعات ہم آج کا دینی سبق سن کر، دین کی باتیں اپنے کانوں کے اندر گھسا کر، عمل کی نیت سے گھسا کر شروع کریں، تاکہ اس دین کی بات کو سننے کی برکت سے اللہ رب العزت سارا دن اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، اور شیطان کے فتنوں سے اور خصوصاً انٹرنیٹ کے فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی جلد انشاءاللہ کل کا آج کا دینی سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔